فلپائن کی دیہاتی زندگی ایک خوبصورت اور منفرد طرز زندگی ہے جو فطرت، سادگی اور محبت سے بھرپور ہوتی ہے۔ فلپائن کے دیہی علاقوں میں لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں اور یہاں کے رسم و رواج میں روایات، خاندانی اقدار اور ثقافتی رنگ نمایاں ہوتا ہے۔ فلپائن میں دیہاتی علاقے عام طور پر قدرتی حسن سے مالا مال ہوتے ہیں، جہاں زندگی کا مقصد محض معاشی ترقی نہیں بلکہ ایک خوبصورت اور بامقصد زندگی گزارنا ہے۔ یہاں دیہاتوں کو بارنگائی کہا جاتا ہے جو کہ فلپائنی ثقافت اور رسم و رواج کے گڑھ ہیں۔ فلپائن کے دیہات اپنی ثقافت اور وابت کے لحاظ سے نمایاں ہیں۔ یہاں کے لوگ قدرتی ماحول کے قریب رہتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ دیہات کے لوگ عموماً مہمان نواز اور سادہ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں اور گاؤں کی سادگی میں خوش رہتے ہیں۔ فلپائن کی دیہاتی زندگی میں خاندانی تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ خاندانوں میں اتحاد اور محبت کی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور اکثر ایک ہی گھر میں 3 یا 4 نسلیں ایک ساتھ رہتی ہیں۔ دیہاتوں میں بزرگوں کا احترام بہت اہم ہوتا ہے اور خاندان کے تمام افراد ان کی بات مانتے ہیں۔ خاندانی اجتماعات اور تقریبات میں سارے خاندان اکٹھے ہوتے ہیں جس سے محبت اور اپنائیت کا ماحول قائم رہتا ہے۔ فلپائن کے دیہی علاقوں کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ اکثر بانس، ناریل کی لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں جو کہ قدرتی ماحول کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ گھروں میں روشنی اور ہواداری کے لیے کھڑکیاں رکھی جاتی ہیں اور اکثر جگہوں پر بجلی کی ضرورت بھی کم ہوتی ہے۔ زندگی کا یہ سادہ طرز شہری علاقوں کے برعکس ہے جہاں لوگ جدیدیت کی دوڑ میں مشغول ہیں۔ دیہی علاقوں میں زراعت بنیادی ذریعہ معاش ہے۔ یہاں کے کسان چاول، مکئی، ناریل، سبزیاں اور پھل اگاتے ہیں۔ چاول فلپائن کے لوگوں کی خوراک میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور دیہی علاقوں کے کسان چاول کی فصلوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ فلپائن میں زراعت کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور کسان اپنی زمینوں پر کام کرنے کے لیے روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ جدید تکنیکوں کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ فلپائن کے دیہات میں مختلف تہوار اور رسومات منائی جاتی ہیں جن میں سب سے اہم فیسٹا ہے۔ فیسٹا ایک مذہبی اور ثقافتی تہوار ہے جسے دیہاتوں میں بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ فیسٹا کے دوران لوگ اپنے گھروں کے مقدس شخصیتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تقریبات میں ناچ، گانا، رقص اور کھیل کود کر اہتمام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیہاتوں میں شادی اور دیگر مذہبی رسومات کو بھی روایتی انداز میں منایا جاتا ہے۔ دیہی علاقوں کے لوگ زیادہ تر مقامی خوراک استعمال کرتے ہیں۔ فلپائنی کھانے میں چاول کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کے ساتھ مختلف سبزیاں اور گوشت شامل کیا جاتا ہے۔ ادیو، پانس، لچون اور کرکری جیسے روایتی پکوان دیہاتوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ دیہاتوں میں زیادہ تر خوراک گھر میں تیار کی جاتی ہے اور مقامی مسالہ جات اور تازہ سبزیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ فلپائن کے دیہی علاقوں میں موسیقی اور رقص کو خاص مقام حاصل ہے۔ تہواروں، شادیوں اور دیگر تقریبات میں لوگ اپنی روایتی موسیقی بجاتے ہیں اور روایتی رقص پیش کرتے ہیں۔ ٹینگلنگ ایک مشہور فلپائنی رقص ہے جسے بانس کی چھڑیوں کے درمیان پیش کیا جاتا ہے۔ اس رقص میں لوگ مختلف حرکتوں کے ساتھ چھڑیوں کے بیچ میں قدم رکھتے ہیں اور یہ دیہات کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ فلپائن کے دیہاتوں میں لوگ مختلف دستکاریوں کے کاموں میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بانس، ناریل کے درختوں اور دیگر قدرتی مواد سے چیزیں بناتے ہیں۔ یہ دستکاریاں سیاحوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتی ہیں اور ان کی فروخت سے دیہی علاقوں کو آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ خواتین ہاتھ کی کڑھائی، بنائی اور بنا ہوا سامان تیار کرتی ہیں جو کہ نہ صرف خوبصورت ہوتا ہے بلکہ ان کے معاشی حالات کو بھی بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ دیہی علاقوں میں تعلیم کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ حالانکہ حکومت دیہاتی تعلیم کو بہتر بنانے کی کوششیں کر رہی ہے لیکن اکثر بچے اسکول جانے کے بجائے کھیتوں میں کام کرتے ہیں تاکہ اپنے خاندان کا ہاتھ بٹا سکیں۔ تعلیمی سہولیات کی کمی اور معاشی مشکلات کی وجہ سے دیہات کے لوگوں کو تعلیم کے حصول میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فلپائن کے دیہی علاقوں میں صحت کے حوالے سے بھی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں جدید طبی سہولتوں کا فقدان ہے اور اکثر مریضوں کو علاج کے لیے قریبی شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ حکومت نے دیہی صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں لیکن ان میں مزید بہتری کی ضرورت بھی ہے تاکہ دیہات کے لوگ بہتر صحت کی سہولتیں حاصل کر سکیں۔
دیہی علاقوں میں سفر کے ذرائع محدود ہیں۔ فلپائن کے دیہات اکثر دور و دراز علاقوں میں واقع ہوتے ہیں جہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ یہاں زیادہ تر لوگ موٹر سائیکل یا چھوٹی گاڑیوں اور بعض دیہاتوں تک پہنچنے کے لیے کشتیوں کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پلیز سبسکرائب our channel.